ناظرین، پاک سری لنکا میچ سیمی فائنل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی اور جو ٹیم ہار جائے گی وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی۔ اس وقت ہم سب کی دھڑکنیں تیز ہیں اور سری لنکا سے کچھ اچھی خبریں اس حوالے سے نہیں آ رہی پاکستان ٹیم کے لیے کہ ہمارے جو سپر سٹار پرفارمر ہیں ان کی انجریز کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ نسیم شاہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ایشیا کپ سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی متبادل کے طور پر کن کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے؟ سلمان علی آغا وہ بھی انجری کا شکار ہوئے ہیں۔ تو کون کون سے کھلاڑیوں کے متبادل کے طور پر کن کھلاڑیوں کو شامل کیا جائے گا اور ممکنہ جو سکواڈ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جو بارش ہے اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو پھر پاکستان ایشیا کپ سے بغیر کھیلے ہی آؤٹ ہو جائے گا، ایلیمینیٹ ہو جائے گا۔ تو بارش ہونے کے کتنے چانسز ہیں اور پورا میچ ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ سب سے پہلے جو ریپلیسمنٹ ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ حارث رؤف اور نسیم شاہ جو ہیں وہ ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ویسے دونوں کی رپورٹ تو ٹھیک آئی ہے لیکن مینجمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی ایسی میجر انجری دونوں کو پیش آ جائے۔ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے تو مینجمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی، تو اس لیے نسیم شاہ اور حارث رؤف جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر وسیم جونیئر جو ہیں وہ حارث رؤف کو ریپلیس کریں گے اور زمان خان جو ہیں وہ شری لنکا کولمبو پہنچ چکے ہیں اور وہ نسیم شاہ کو ریپلیس کریں گے۔ اسی طرح سلمان علی آغا کو آپ نے دیکھا تھا کہ جب جڈیجا نے ان کو بال کر رہے تھے تو ان کی ناک کے اوپر بال لگی تھی اور وہ بھی انجری کا شکار ہو گیا، تو آغا سلمان کی جگہ سعود شکیل جو ہیں وہ ان کو ریپلیس کریں گے اور فہیم اشرف کی جگہ اسامہ میر اور نواز کو کھلائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سپنر جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اب فہیم اشرف کے کھیلنے کے چانسز بہت کم ہیں، ان کی جگہ پر نواز یا پھر اسامہ میر کو کھلایا جائے گا۔ تو ممکنہ سکواڈ آپ ذرا دیکھیے، فخر زمان ہے، امام الحق ہیں، بابر اعظم ہیں، سعود شکیل ہیں، محمد رضوان، افتخار احمد، شاداب خان، اسامہ میر یا پھر نواز، وسیم جونیئر، شاہین افریدی اور زمان خان، یہ ممکنہ طور پر سکواڈ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پرابلم آ رہا ہے، بلکہ بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم 3 سپنر کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ شری لنکا کے پاس اچھے سپنرز موجود ہیں، 3 یا 4، اور اس طرح انڈیا کو ہم نے دیکھا کہ وہ 3 سپنر کے ساتھ گئے۔ تو ہمارے کمبینیشن میں تھوڑا سا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس 3 سپنرز کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس 2 سپنرز کا کمبینیشن کے مطابق آپشن ہے۔ مثال کے طور پر ہم شاداب یا نواز یا شاداب یا اسامہ میر کی جگہ جا سکتے ہیں۔ اب انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس پانڈیا، مثال کے طور پر وہ سراج کے ساتھ جائیں گے اور بمراہ کے ساتھ جائیں گے اور 3 سپنر کھلائیں گے، تو وہ جو تیسرا پیسر ان کو چاہیے وہ پانڈیا ہے۔ تو ہمارے پاس وہ آل راؤنڈر جو وہاں پر فاسٹ بولر ہے وہ ہمارے پاس افتخار کی صورت میں موجود ہے، یعنی وہ ہمارے پاس سپن آل راؤنڈر ہے، ان کے پاس پانڈیا کی صورت میں ایک فاسٹ بولر آل راؤنڈر موجود ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پرابلم آ رہی ہے، افتخار احمد اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے، اور ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم بولر ہیں، ریگولر بولر نہیں ہیں، ریگولر وکٹ ٹیکر ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھی، پارٹ ٹائم ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پرابلم آ رہی ہے۔ اچھا، اگر ہم 3 سپنرز کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں مڈل آرڈر سے جو ایک پراپر مڈل آرڈر بیٹسمین ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سعود شکیل ہی وہ آپشن بچتا ہے، یعنی افتخار احمد کو تو ہم نہیں نکال سکتے، تو سعود شکیل وہ آپشن بچتا ہے کہ ہم سعود کو نکال دیں اور پھر نواز، شاداب اور اسامہ میر کے ساتھ جائیں، اور نیچے پھر ہمارے پاس 3 پیسر جو ہیں وہ وسیم جونیئر، زمان خان اور شاہین افریدی کی صورت میں موجود ہوں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ایک جو پراپر مڈل آرڈر بیٹسمین ہے وہ ہم سے سکپ ہو جائے گا۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے پانڈیا کس طرح سے آ کر پرفارم کرتے ہیں، تو یہ ہمیں تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں بارش کی طرف۔ تو بارش کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بتایا جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق کہ 50 سے 60% چانسز ہیں بارش ہونے کے۔ اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ ڈر ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو ہم بالکل ایلیمینیٹ ہو جائیں گے، اور اس بات کا ہمیں زیادہ دکھ ہوگا کہ ہم میچ کھیل کر جیت جاتے لیکن بارش ہونے کی وجہ سے اگر ہم آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اچھا، اب آخر میں صرف 2 منٹ آپ کے چاہوں گا کہ جو ٹی وی پر بیٹھے منافق تجزیہ کار ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں، میں صرف 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ناقص رائے دینا چاہتا ہوں۔ آپ بھی میں چاہوں گا کہ ضرور اس پر کامنٹ کریں۔ اچھا، اب یہ موصوف جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دن کا 1-2 لاکھ روپے بھی تنخواہ لیتے ہیں، سارے نہیں، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں،
جو گمراہ کر رہے ہیں، مطلب ایسی ایسی چیزیں یہ مسالے دار لے کر آتے ہیں کہ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہمارے سپر سٹار پرفارمر جو سارا سال پرفارم کرتے ہیں، ہمیں میچز جتوا کر دیتے ہیں، وہ ایک میچ یا دو میں اگر پرفارم نہیں کر پاتے تو ہم ان کو ٹیم سے نکالنے تک کی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک صاحب ہیں، کامران اکمل صاحب ہیں، بڑے محترم ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ فخر زمان کو آپ ٹیم سے نکال دیں۔ اب ذرا آپ سٹیٹس دیکھ لیجئے کہ سٹیٹس میں کیا ہے۔ فخر زمان نے اس سال 12 اننگز میں 500 سے زیادہ رنز بنائے ہیں اور 3 بیک ٹو بیک سینچریز کی ہیں، اور آپ پچھلی دہائی میں مجھے دکھا دیجئے کون سا ایسا پاکستان کا اوپنر آیا ہے جس کی فخر جتنی ایوریج ہو یا امام الحق جتنی ایوریج ہو۔ یعنی وہ بندہ سارا سال اس نے پرفارم کیا ہے، اور وہ ایک ٹیسٹیفائیڈ، مطلب ہمیں مستند ایک پرفارمر ہمارے پاس موجود ہے، ایکسپیرینس ہے، لیکن ایک میچ میں پرفارم نہیں کیا، اور وہ میچ بھی کیا تھا، اس کی کیا کنڈیشنز رہی تھی، اس کی بنیاد پر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو تو نکال دینا چاہیے، وہ عبداللہ شفیق کو لے آئیں۔ اور بھائی اگر ایک ہی میچ میں، مطلب پورا سال ہم اس کو ٹیم کے ساتھ کھلاتے رہے، اور ناک آؤٹ میچ میں جو ہائی پریشر گیم ہے اس میں ہم ایک نئے بندے کو لے آئیں، اس پہ الگ پریشر ہوگا، اور جب وہ نہیں پرفارم کرے گا تو پھر آپ کو لے آئیں، پھر کس کو لے کر آئیں؟ یعنی مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ کرکٹر ہوتے ہوئے وہ کرکٹ کی اپروچ سے اپنے لیے جب ان پر تیزی ہوتے تھے تب تو یہ بڑے دکھی ہوتے تھے، لیکن اور کہتے تھے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور تو انہیں اپنے ان ساتھی کرکٹرز کے لیے یہ اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں اور لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ پورا سال پرفارم کر رہا ہے اس کو نکال دیں اور نئے بندے کو لیں، اور وہ بھی ناک آؤٹ میچ میں، تو اس کے بعد اگر اس نے بھی پرفارم نہیں کیا جو کہ نہیں کرنا تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اچھا آگے چلیے، ایک موصوف کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا ہوا زمان خان آ گئے، اور ہم تو کہہ رہے تھے کہ زمان خان کو لے کر آئیں، اس کو کیوں نہیں کھلا رہے؟ تو اللہ کے بندے مجھے یہ بتا دیں کہ زمان خان کو کھلانا ہے تو کیا شہین افریدی کی جگہ اس کو کھلائیں، یا نسیم شاہ اور حارث رؤف کی جگہ پہ کھلائیں؟ یار کچھ تو خدا کا خوف کریں، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مطلب شہین اور حارث کی جگہ اب زمان خان کو ہم نے کھلانا ہے۔ اچھا اب آگے چلیے، ایک اور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری جو ٹیم ہے نا، یہ چونکہ پچھلے دنوں میں انہوں نے بہت زیادہ لیگز کھیلی ہیں تو اس وجہ سے تھک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہی موصوف جو ہیں یہ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹیم نے پوری دنیا میں لیگز کھیلی ہیں ہمارے پلیئرز نے، تو اس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے۔ اور یہی صاحب جب آئی پی ایل جب انڈیا ہارا تھا ورلڈ کپ T20 کا، تو اس وقت یہ بڑی بحث چلی تھی کہ جناب یہ جو انڈیا کی ٹیم ہے، انڈیا کی جو مینجمنٹ ہے، یہ اپنے پلیئرز کو دوسری لیگز نہیں کھیلنے دیتی، اور اس وجہ سے ان کے پاس دوسری پچز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ یہ جو آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس پر بڑی تنقید ہوئی تھی، اور یہ ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ جناب یہ آئی پی ایل ہی صرف کھیلتے اس لیے انہیں باقی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ یعنی یہی موصوف اس وقت یہ ان کا موقف تھا کہ انڈیا کے پلیئروں کو بھی دوسری لیگز کھیلنی چاہیے، اور اپنے والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جناب ان کے پاس تو ایکسپیرینس ہے، یہ تو پوری دنیا میں کھیلتے ہیں، انہیں کنڈیشنز کا پتہ ہے۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اچھا نہیں ہے کہ یہ باہر لیگز کیوں کھیلتے ہیں، اس طرح سے وہ ٹیم تھک جاتی ہے۔ اور میں آپ کو صرف انڈیا اور سری لنکا کے میچ کی تھوڑی سی مثال دے کر ہمارا جو انڈیا کے ساتھ میچ، میں تو کہتا ہوں وہ پرانی بات ہو گئی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو کمپیریزن بتانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جس وقت سری لنکا کے بالر کی بال سپن ہونا شروع ہوئی ہے، جب ان کی بال سوئنگ ہونا شروع ہوئی ہے، جب گل کی پہلی وکٹ گری ہے، تو اس کے بعد مجھے بتائیں انڈیا نے کتنا سکور کیا ہے۔ یعنی پہلے وہ زبردست پرفارم کر رہے تھے، چھکا چوکا لگا رہے تھے، بڑے کمفرٹیبل پرفارم کر رہے تھے، لیکن جب ان کی بال سوئنگ ہونا شروع ہوئی ہے، انڈیا کی ٹیم نے بمشکل 100 سکور بنایا، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر سری لنکا کو بھی اسی طرح سے ان سے بال ٹچ ہی نہیں ہوئی، انہیں سمجھ نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کی بال پہلے اوور سے جو ہے وہ سوئنگ ہو رہی تھی، سپن ہو رہی تھی۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ ایک پیتھیٹک ڈیسیجن تھا، وہ ایک برا دن تھا۔ آپ اس مینجمنٹ پر تنقید نہیں کر رہے، آپ دیکھیے کہ آپ نے ریزرو ڈے، میں تو پاگل ہو گیا ہوں، یہ مطلب حیران ہوں، پریشان ہوں کہ آپ نے کس چیز کے لیے ریزرو ڈے رکھا ہے۔ یعنی 1 ڈے ایک دن کا ہوتا ہے بھائی، آپ نے کیوں 2 ڈے رکھا، کیوں ریزرو ڈے رکھا؟ آپ اس مینجمنٹ پر سوال نہیں کرتے جو براڈ کاسٹر کے اربوں کے منافع کے لیے راضی ہو گئی اور اس نے ریزرو ڈے رکھا، اس کا ہمیں نقصان کیا ہوا؟ آپ دیکھیے ہمارے 3 پلیئر جو ہیں جو سپر سٹار پرفارمر ہیں وہ انجرڈ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، ہمیں بری طرح سے شکست ہوئی، ہمارا رن ریٹ ڈاؤن ہو گیا، اور اسی رن ریٹ کی بنیاد پر ہم کل ایشیا کپ سے ایلیمینیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ریزرو ڈے نہ ہوتا
اور بارش ہو جاتی تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں 1 پوائنٹ مل جاتا اور ہمارا رن ریٹ کو بھی مسئلہ نہیں بننا تھا. تو مطلب آپ اس مینجمنٹ پر نہیں کہہ رہے اور آپ اپنی سپر سٹار چیمپئن ٹیم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور جنہوں نے 2 دن تک فیلڈنگ کی, ٹھیک ہے, اور اس پیتھیٹک ڈیسیجن کی وجہ سے جو ہماری مینجمنٹ نے لیا اور ان کے بورڈ کے ساتھ ایگری ہوئی کہ ریزرو ڈے رکھا, وہ بھائی 1 ڈے میں 1 ڈے ہوتا ہے, 2 ڈے نہیں ہوتا. ہماری جو چیمپئن ٹیم ہے وہ نمبر 1 ڈے میں ہے, 2 ڈے میں نہیں ہے. اور اس دن دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر اگر شاہین 10 اووروں میں 80 کھا جائے گا تو اس میں بھی کیا بابر اعظم کا قصور ہے؟ اور جو شاہین نے کھائے ہیں وہ بھی اس کا ایک برا دن تھا, اور آگے وہ اچھا کرے گا. تو اس دن جو کنڈیشنز تھیں اس کو انڈیا کو سپورٹ کر گئی, ہمیں سپورٹ نہیں کی, ان کی بال سوئنگ ہو گئی, ہمیں نہیں مل سکی. تو اتنا سا صرف فرق ہے. تو میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں, تھوڑا سا کرکٹ کی اپروچ سے چیزوں کو دیکھا کریں. یہ کرکٹ ایسے ہی چلتی ہے, دہائیوں سے ایسے ہی چل رہی ہے. کسی کا کوئی برا دن ہوتا ہے, یہی وراٹ کوہلی, اس نے پچھلے میچ میں سینچری کی اور اگلے میچ میں جناب 3 رنز پہ آؤٹ ہو گیا. یہی روہت شرما کو ہم نے کتنی بار 0 پہ اور 2-3 سکور پہ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اچھا دن اور برے دن چلتے ہیں, پچ کی کنڈیشن پہ فرق پڑتا ہے, کس کو سپورٹ کر جاتی ہے کس کو سپورٹ نہیں کرتی. وہی چیمپئنز ٹرافی تھی, ہم نے 339 رنز بنایا اور انڈیا کو کس طرح سے ہم نے ڈھیر کیا. تو پھر بھی اچھا دن آئے گا. تو میں صرف آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی ٹیم کو سپورٹ کریں, یہی پرفارمر ہیں, انہی نے ورلڈ کپ میں جانا ہے, اور اگر ہم نے جیتنا ہے تو پھر انہی لڑکوں کے ساتھ جیتنا ہے. اس سے بہتر اچھا آپشنز ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہم ابھی نئے لڑکے آزمائیں گے تو سب پہ پریشر آئے گا, اور وہ نئے لڑکے جو مطلب ٹیم کے ساتھ جنہوں نے میچز نہیں کھیلے, جو کرکٹ نہیں کھیل رہے, ان کو اگر آپ لے کر آئیں گے تو مطلب وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے. تو جنہوں نے سارا سال کھیلا ہے, جنہوں نے پرفارم کیا ہے, انہی پر بھروسہ رکھیں, انہی کو سپورٹ کریں. یہی ہماری چیمپئن ٹیم ہے, اسی نے ورلڈ کپ میں جانا ہے, اور اللہ نے چاہا تو یہی ہمیں جتائے گی. اور کل کا میچ بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ بارش بھی نہ ہو, اور انشاءاللہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, اور انشاءاللہ ہم میچ جیتیں گے اور فائنل میں جائیں گے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ.